جی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے فام مظفر، ہم ٹورنٹو سے، اور ہمارے ساتھ ہمیشہ اس پروگرام میں ہوا کرتے ہیں جناب سمیع اللہ ملک صاحب، آل دا وے فرام انگلینڈ. bittertruth.uk آپ کی ویب سائٹ ہے جہاں پہ آپ ان کے کالمز پڑھتے ہیں، ان کے ڈفرینٹ پروگرامز کو دیکھا کرتے ہیں. ہم عارفہ مظفر، ہم ٹورنٹو سے. یہاں ایک لوکل ریڈیو اسٹیشن ہے، اینڈ آپ ہماری ویب سائٹ پہ ضرور تشریف لائیں www.eawaz.com. نیوز دیکھ سکتے ہیں آپ، ٹیلی ویژن پروگرامز دیکھ سکتے ہیں، ریڈیو پروگرام سن سکتے ہیں، اور یقیناً لک فارورڈ فار یور فیڈ بیک. سمیع اللہ ملک صاحب کا بہت شکریہ کہ آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوا کرتے ہوتے ہیں. لیٹسٹ صورتحال، دنیا کی بدلتی شکل کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، انسانی رویوں کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. آج جب ہم بدلتی صورتحال کے بعد بات کرتے ہیں تو ہم پاکستان اور اس کے ارد گرد، اور آف کورس جب ہم پاکستان اور اس کے ارد گرد کی بات کرتے ہیں تو صاحب ذکر خاص طور پہ آئے گا افغانستان کا، اور آف کورس ایران کا بھی ذکر آئے گا. میں تاریخ کا ایک ورق اگر پلٹ کے دیکھتی ہوں تو کہتے ہیں کہ بہت سی قومیں جنہوں نے اپنے آپ کو منوایا تھا تو بس ٹائم کے آپس میں جھگڑتے رہتے تھے. منگولز کی بات کر لیں، سارے کے سارے آپس میں جھگڑا کرتے ہوتے تھے، جنگجو قسم کے لوگ تھے. پھر چنگیز خان آتے ہیں، انہوں نے سب کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا، اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہی ہے کہ پوری دنیا کے فاتح آج تک منگولوں سے کا کیا کہتے ہیں ڈنکا بجتا ہے. اس کے بعد آپ آ جائیے گا، آٹومنز کی ہی بات کر لیتے ہیں کہ شروع میں قبائل ہوا کرتے ہوتے تھے، کس طرح سے یہ لوگ رہا کرتے ہوتے تھے، پھر کس طرح سے اکٹھے ہوتے ہوتے ہر آدمی پہلے اپنا لوہا منوانا چاہتا تھا، پھر سارے کے سارے جو ان کے لیڈرز تھے وہ اکٹھے ہوئے، اور پھر اس کے بعد پوری دنیا میں آٹومنز نے بھی حکمرانی کی. آج کے دور کو اگر میں دیکھتی ہوں تو ہم ایک دفعہ پھر سے بہت زیادہ ڈیوائیڈڈ ہیں، بے انتہا زیادہ ڈیوائیڈڈ ہیں. مسلمان یعنی مرنے والا بھی کلمہ گو ہے اور مارنے والا بھی کلمہ گو ہے، اور ہم تمام جنت کے متلاشی. ایران کے ساتھ ہمارے اتنے اچھے تعلقات تھے کہ RCD یعنی وہ جو ہمارا ایران، ترکی اور پاکستان کے درمیان معاہدہ تھا، مگر آج جو صورتحال نظر آتی ہے سمجھ نہیں آتی ہم کس کے اشاروں پہ چل رہے ہیں. اینی ویز سمیع اللہ ملک صاحب اس کے بارے میں تفصیل سے روشنی ڈالتے ہیں. ابھی ریسنٹلی جو صورتحال ہوئی وہ افغانستان سے صورتحال چل رہی ہے، اور اب تو آج تو انتہائی ہوئی ہے. پاکستان نے بھی افسوس کا اظہار کیا ہے کہ افغانستان نے اپنے سفیر کو واپس بلوا لیا ہے. اس کی بیٹی کا جو معاملہ ہوا، شی از جسٹ 26 ایئرز آف ایج. پھر جو بارڈر پہ ٹرکوں میں سے جو پیسہ پکڑا گیا، کنٹینرز میں سے پیسہ پکڑا گیا، کس نے یہ پیسہ وہاں پہ پہنچایا، کس مقصد کے لیے یہ استعمال ہونا تھا. تو بہرحال ان تمام پہ روشنی ڈالیں گے جناب سمیع اللہ ملک صاحب. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیاک اللہ وبارک اللہ فیک. بہت دکھ ہوتا ہے جب صورتحال دیکھتے ہیں، اور ہمارے ایک سمیع اللہ ملک صاحب، میں بیشتر اس کے کہ آپ بات چیت شروع کریں، ہمارے بہت پیارے بھائی، بہت پیارے دوست یہیں ٹورنٹو میں ہوتے ہیں، ڈاکٹر ہیں وہ بھی. ان کو ایک زمانے میں ان کے ایک دوست ہیں بڑی ایگزیکٹو پوزیشن میں امریکہ میں ہوا کرتے ہوتے تھے، تو انہوں نے ایک جاب کی آفر کی، اور جاب میں بات چیت چلتی رہی، الٹیمیٹلی ان کو ہائر کر لیا گیا. کہتے میں سنا کرتا ہوتا تھا کچھ بھی نہیں، ان کے نام سے آرٹیکل لکھے جانے تھے اراؤنڈ دا ورلڈ مختلف جگہوں پہ، اور جب کیونکہ ان کے جو دوست ان کو ہائر کر رہے تھے ویری ایگزیکٹو پوزیشن، اور انہوں نے کہا کہ تم فکر نہیں کرو، تمہارے نام سے یہ آرٹیکل چھپا کریں گے اراؤنڈ دا ورلڈ، انگریزی میں اور مختلف لینگویجز میں یہ چھپا کریں گے. میک لانگ سٹوری شارٹ کہ اور تنخواہ بھی بہت اچھی تھی. خیر انہوں نے حامی بھر لی. جب انہوں نے حامی بھری تو ان کے دوست جو بہت پیارے دوست بہترین پوزیشن کے اوپر اپوائنٹڈ تھے، انہوں نے کہا اس کے بعد تمہارا میرا رابطہ نہیں ہوگا. اب فلاں جگہ سے وچ آئی نو، مگر انفارچونیٹلی میں اس نام کو اناؤنس نہیں کر سکتی، اب تم ٹورنٹو میں ان سے رابطے میں ہوگے، اور یہ تمہاری تنخواہ ہر مہینے تم کو مل جایا کرے گی. کہتے وہ رات میں گھر آ کے سویا، اور میں اندر سے میرے بے چینی تھی. نیکسٹ ڈے انہوں نے کال کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے یہ پوزیشن نہیں چاہیے.
ابھی کچھ دن پہلے میری ملاقات ہوئی ان سے، تو کہتے عارفہ بہن، جب میں ایران اور پاکستان اور افغانستان کے ساتھ تعلقات کو دیکھتا ہوں تو وہ 10 سال پہلے 9-10 سال پہلے کی جو صورتحال مجھے دکھائی گئی تھی ایگزیکٹلی سیم، یعنی اگین رائٹنگ سکلز کو استعمال کرتے ہوئے برین واش کیسے کیا گیا. اٹ واز پلانڈ، اٹ از ناٹ اوور نائٹ کا پروسیجر ہے، لمبا پروسیجر تھا، اور جو آج صورتحال نظر آتی ہے. سر آپ سے اب ہم تفصیل سے سننا چاہتے ہیں کہ افغانستان کی صورتحال کیا ہے. امریکہ کا تو انخلا ہوا اور پرائم منسٹر آف پاکستان ذاتی طور پہ پہنچے بھی کہ بھی کسی طرح سے رنجشوں کو کم کیا جائے یا کلیئر کیا جائے چیزوں کو. تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم وليعلمن الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہہ دینے سے چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ اللہ کو تو یہ ضرور دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین یا رب العالمین. کروڑوں حمد و ثنا اور درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بعد اب میں آتا ہوں عنوان کی طرف. جیسا آپ نے عنوان اور انٹرو میں جو آپ نے فرمایا ہے بالکل درست بجا ہے. میں اسے انڈورس کرتے ہوئے اس سے آگے بڑھاتا ہوں کہ دراصل یہ معاملہ اس طرح سمجھ آئے گا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ امریکن انخلا کے بعد فوری بات کر کے اشرف غنی اور عبداللہ جو ہے وہ بڑے پراسرار حالیہ امریکہ کے دورے پہ گئے اور اس امریکہ کے دورے کی ناکامی کے پرت جو ہے کھلنا شروع ہو گئے ہیں. اب وائٹ ہاؤس میں میڈیا کے سامنے اگر اشرف غنی کا وہ پہلے سے ایک لکھی ہوئی تحریر کا بددری سے پڑھنا اور جو بائیڈن کے چہرے کی خاموشی اور جو ان کی جو باڈی لینگویج ہے وہ بھی اس بات کی چگلی کھا رہی تھی کہ امریکی صدر خود پر بڑا جبر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور جب وہ دونوں حضرات واپس آ رہے تھے تو واپسی پر عبداللہ کا یہ بیان بڑا ہی معنی خیز ہے. اس سے ہماری گفتگو ہونی شروع ہو چاہیے کہ انہوں نے کہا کہ افغانستان جو ہے تقسیم کے دھانے پر ہے اور یہ دورے کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ امریکہ نے مستقبل کے افغانستان سے مکمل طور پر ہاتھ اٹھا لیا. ممکن ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی یہ پراسرار خاموشی کسی نئے طوفان کا پیش خیمہ ہو، لیکن تاحال تمام عالمی میڈیا کے معروف جو تجزیہ نگار بھی بڑا دل تھام کر بیٹھے اس پراسرار خاموشی کی گہر کھولنے کی کوشش میں مصروف ہیں. ادھر جو اپڈیٹ آئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی سر چمن سے متصل جو بڑی اہم تجارتی گزرگاہ افغان علاقے میں جو ویسٹ منڈی میں وہاں پہ طالبان کے جھنڈے لہرانے شروع ہو گئے ہیں. انہوں نے اپنا جھنڈا لہرا دیا ہے. اس کی ویڈیو بھی آ گئی ہے اور وائرل بھی ہو گئی ہے. ویسٹ منڈی جو ہے وہ قندھار اور جنوبی مغربی صوبوں کو پاکستان سے جوڑتی ہے. میں اس لیے یہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ اس کی اہمیت کا پتہ چل جائے. اس نئی پیش رفت کے بعد سرحدی گزرگاہ جو باب دوستی کو پاکستان نے ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند کر کے سیکیورٹی کو وہاں بڑا مزید سخت کر دیا ہے اور وہاں کسی کو تصاویر بنانے کی بھی اجازت نہیں ہے اور بلکہ وہاں پہ لوگوں کو جانے نہیں دیا جا رہا. بہت کئی میل پیچھے ہی انہیں روک دیا جاتا ہے. افغان طالبان اور عام پاکستانی شہریوں کی جو چند ویڈیو جو ہمیں وائرل ہوئی اس میں وہ گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں پر سوار جشن منا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں اور وہ طالبان جو ہیں وہ ویسٹ منڈی کے علاقے میں دکھائی دے رہے ہیں، بازاروں میں وہاں پہ گھوم رہے ہیں. وہاں پہ جو طالبان کے ترجمان ہے ذبیح اللہ مجاہد، انہوں نے بھی ویسٹ منڈی کا کنٹرول حاصل کرنے کی تصدیق کر دی. اب طالبان کو ایک اور ترجمان جو ہے قاری یوسف احمدی، انہوں نے بھی عالمی میڈیا کے ذریعے جو ہے ویسٹ منڈی کے تاجروں اور عوام کو دونوں اطراف میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہونے والی جو تجارت جو ٹریفک ہے، انہوں نے کہا کہ ہم بہت جلد اس کو بحال کر دیں گے. یہ پاکستان کی طرف سے اسے بند کیا گیا ہے. ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم تو کھولنے کو تیار ہیں. پھر وہاں کے جو لوکل جرنلسٹ صحافی ہیں ان کے مطابق طالبان نے دراصل 13 جولائی یعنی منگل کی شب ویسٹ منڈی کا کنٹرول حاصل کر لیا تھا. اچھا، اسی ویڈیو میں اگر آپ دیکھیں تو لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں اور نعرے لگا رہے ہیں کہ کاروان پہنچ گئے ہیں، سفید جھنڈے والے آ گئے ہیں.
اور ایک ویڈیو میں تو ایک بچہ ایک بڑے سے پوچھ رہا ہے کہ بھی وہ بولتک تحصیل کو لے سکتے ہیں یا نہیں ابھی. اب اسپین بولتک جو ہے وہ افغانستان کا چمنے قریب بڑا ہی اسٹریٹجک علاقہ ہے، اور جو ویسٹ منڈی سے شمال میں کندہار کی جانب اندازاً 12 سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. اس ویڈیو میں ایک طالبان نے بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے یہ بھی کہا، سنا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس سرحدی علاقے کو اللہ نے منافقین کے وجود سے پاک کر دیا ہے، اور جبکہ بلوچستان کے جو وزیر داخلہ کے مطابق جو پاکستان کی جانب سے بارڈر کو مکمل سیل کر دیا گیا ہے، ہر طرف کی آمد و رفت کے لیے بھی ہر طرح میں، جس میں پہلے کیا کہ کئی کلومیٹر پہلے ہی ان کو روک دیا جاتا ہے. اب آئیے، آپ کو یاد ہوگا پچھلے ہفتے 13 اور 14 جولائی کو تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبہ میں شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے وزراء خارجہ کی افغانستان میں یہ جو طالبان کی جو پیش قدمی سے ہونے والی صورتحال پر اس پہ آئندہ کے لائحے پہ بڑا غور کیا گیا، اس میں بات چیت ہوئی. یہ شنگھائی تعاون تنظیم کے نمائندوں نے افغان حکومت کے ساتھ ملاقات میں موجودہ صورتحال اور طالبان کی جانب سے مکمل قبضے کے خدشات پر بات چیت بھی کی، کیونکہ افغان حکومت کا بھی وزیر خارجہ وہاں موجود تھے. افغانستان یہ جو گروپ ہے یہ 2018 میں تشکیل دیا گیا تھا، یعنی آج سے کوئی 2.5-3 سال پہلے، اور اس کا مقصد افغانستان میں امن، استحکام اور اقتصادی ترقی اور یہ باہمی خانہ جنگی کا خاتمہ جیسے اہداف اس کا حصول تھا. یعنی گویا 2.5-3 سال پہلے یہ آثار آنے شروع ہو گئے تھے کہ امریکہ جو ہے انخلا کرے گا، کیونکہ ٹرمپ صاحب نے بڑا کیٹیگورکلی کہا تھا کہ ہم اس کو یہاں پہ نہیں رہنا چاہتے. اب تیسرا ایک نقطہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اب چین کا جو وسائل سے مالا مال صوبہ سنکیانگ ہے وہ افغانستان کے بیچ اس کا 8 کلومیٹر طویل سرحد ہے. افغان صورتحال کے پیش نظر خاص مقصد کے تحت یہ پروپیگنڈا بھی کیا گیا. یہ میں پروپیگنڈا کہہ رہا ہوں، یہ مجھ سے غور کیجیے گا. پروپیگنڈا کیا گیا چین کو خدشہ ہے کہ اگر طالبان اقتدار میں آئے تو اس سے سنکیانگ میں لہر کی پسند ایسٹ ترکمستان میں جو اسلامی تحریک کو جو ہے بدل مل سکتی ہے اور وہ حملے کر سکتے ہیں. میں یہ عرض کرتا ہوں یہ ایک چھوٹا سا علیحدگی پسند گروہ ہے جو مغربی چین کے سنکیانگ صوبے میں آزاد مصری ترکستان قائم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور آج سے کچھ برس پہلے ان کی کاروائیاں بھی ہوئی تھیں، وہ بھی سنی گئی تھی، اور پاکستان سے بھی ان پہ جو ہے پہ قابو پایا گیا تھا. اب سنکیانگ صوبے میں چین کے جیسے کو پتہ ہے کہ ہماری ایک مسلمان کمیونٹی رہتی ہے، اوئغور آباد ہیں وہ. اب جو امریکن فارن آفس ہے 2006 میں اس نے اس گروہ کو ایک خطرناک علیحدگی پسند گروہ قرار دے کے اسے دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل بھی کر دیا تھا. لیکن گزشتہ سال نومبر میں اچانک امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے یہ پابندی ہٹا دی تھی. اس سے بھی آپ ذرا یہ نقطہ نوٹ کر لیں کہ یہ پہلے تو انہیں اس دہشت گرد گروپوں میں ڈالا گیا، پھر پچھلے سال نومبر میں انہیں ان پر پابندی ہٹا دی گئی. اب چین افغانستان کو بھی اپنے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے میں شامل کرنا چاہتا ہے، اور افغانستان میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کے امکانات پر نظر رکھے ہوئے ہے. اور آپ پتہ ہے کہ ہم بھی سی پیک کے ذریعے جو ہے افغانستان کے ساتھ ایک رابطہ چاہتے ہیں. اور ایک اطلاع کے مطابق تو یہ ہے کہ بعض طالبان کے ساتھ چین کے ساتھ بعض میٹنگ بھی ہو چکی ہیں اس حوالے سے. اب چوتھا نقطہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ پچھلے دنوں طالبان کا جو ترجمان ہے دوحہ میں جو سہیل شاہین، انہوں نے چین کے سب سے بڑے سرکاری اخبار کو اپنے انٹرویو میں یقین دلایا کہ وہ چین کو افغانستان کا بہت اچھا دوست مانتے ہیں، اور افغانستان کی تعمیر نو کے چینی منصوبوں پر جو انویسٹمنٹ کے لیے نہ صرف ہم چینی سرمایہ کاروں کی بلکہ تمام چینی افراد کی مکمل حفاظت کی ضمانت دینے کو بھی تیار ہے. اور یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ سنکیا سے علیحدگی پسند اور جنگلوں کو افغانستان میں مدد کرے گا، ہم بالکل ان کو یہاں اپنے یہاں داخلے کی نہ اسے اجازت دیں گے، نہ اپنے یہاں ان کو آنے کی اجازت دیں گے، نہ ان کی کسی قسم کی مدد کریں گے. اور بھی انہوں نے بہت سی باتیں کی. اس سہیل شاہین کے چینی اخبار کے اس انٹرویو پر انڈیا کی پریشانی میں بڑا شدید اضافہ ہوا، اور آپ ان کے ہندوستان کے اخبارات دیکھیں، میڈیا دیکھیں. پچھلے دنوں طالبان کے ساتھ دو ملاقاتیں ہوئی تھی جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا. تو ان دو ملاقاتوں کے بعد وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے اپنی مکاری سے طالبان کے دلوں میں دوستی اور ہمدردی کا جذبہ پیدا کر کے اپنا الو سیدھا کر لیا ہے، اور اب جو ہے کہ ان کے ساتھ بھی ہماری وہی دوستی چلے گی جو پہلی افغان حکومت کے ساتھ تھی. انہوں نے طالبان کو افغانستان میں اپنی خدمات بھی یاد دلائیں، بتایا کہ ہم نے افغانستان میں انفراسٹرکچر اور اداروں کی تعمیر نو کے لیے $3 ارب سے زائد رقم بھی خرچ کی ہے. انڈیا آپ کا دوست ہے. انڈیا نے افغان پارلیمانی عمارت اور ملک میں ایک بڑا ڈیم منصوبہ بھی تعمیر کیا ہے.
میں آپ کو یہ بات بتا دوں، یہ ڈیم جو ہے بوز ماوی میں بنایا گیا درائے کابل کے اوپر، تاکہ پاکستان کا پانی بند کیا جائے اور پاکستان کا جو صوبہ سرحد ہے اس کو بنجر بنایا جائے۔ پھر اس نے ہندوستان نے یہ بھی کہا کہ یہاں تعلیم اور تکنیکی معاونت کے منصوبے بھی ہم نے قائم کیے ہیں۔ اور میں آپ کو یہاں یہ بھی بتا دوں کہ انڈیا جو ہے اسی طرح اس نے افغانستان میں یعنی جو قدرتی وسائل جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی جو کی تھی لیکن شاید وہ انڈیا یہ بھول رہا ہے کہ اس نے کئی مواقع پر طالبان کے اقتدار سنبھالنے کی قانونی حیثیت پر بھی سوال اٹھاتے ہوئے اپنے سرمایہ کاری کے متاثر ہونے کا خدشہ بھی ظاہر کیا تھا۔ آپ طالبان نے ان کو اس بیانات کو فراموش نہیں کیا۔ دراصل انڈیا کو خدشہ یہ ہے کہ طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد وہ پاکستان کے اثر و رسوخ بڑھ جانے کے بعد پاکستان پر جو نفسیاتی اور سری سبقت ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سہیل شاہین نے اپنے انٹرویو میں انڈیا کا قطعاً کوئی ذکر نہیں کیا، نام تک نہیں لیا، بلکہ یہ تنبیہ ضرور کی کہ افغانستان کی سرزمین کو ہم کسی بھی ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اب آئیے پانچویں نقطے کی طرف۔ میں اختصار کے ساتھ یہ آپ کے سامنے آپ کے سامعین کے لیے اور آپ کے لیے نقطے رکھ رہا ہوں میں۔ اب دوسرے روس کو خدشہ ہے کہ امریکی افواج کے انخلا کے بعد جو ہے افغانستان میں جو خانہ جنگی کی بنا پر پورے جو سینٹرل ایشیا ہے اس کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ یعنی اگر افغانستان کے اندر ان علاقوں میں خون بہتا ہے تو اس کے قطرے جو ہیں وہ ماسکو پر بھی پڑیں گے، اور اس کے اثرات جو ہیں وہ سینٹرل ایشیا کی وہ ریاستیں ہیں جو کہ رشیا کے اب بھی دوستی کہہ لیں یا کسی کنٹری ان پہ بھی پڑیں گے۔ اور یہ ممکن ہے سیکورٹی وجوہات کے پیش نظر روس طالبان کے ساتھ اب بہت اچھے تعلقات تو بنا رہا ہے، لیکن اس نے اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ اس نے کہا کہ روسی اثر و رسوخ میں رہنے والے جو ملک جو ہے نا وہ تاجکستان اور ازبکستان کی جو افغانستان کے ساتھ سرحدیں ملتی ہیں، یہاں روس کو خدشہ ہے کہ مستقبل میں خانہ جنگی کی بنا پر افغان سرحدوں پر انسانی اور سیکیورٹی کا بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ اور لیکن طالبان نے بہت اچھا کیا کہ طالبان کے ایک فرد نے بروقت روس کے دورے پر یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ افغانستان میں کسی پیش رفت سے وسطی ایشیا کے علاقوں کو خطرہ نہیں ہوگا، ہم اس کی گارنٹی دیتے ہیں، اور افغان سرزمین کو کسی ہمسائے ملک کے خلاف استعمال ہونے نہیں دیا جائے گا۔ اب یاد رہے کہ ادھر چین کو بھی انہوں نے گارنٹی دی ہے، ادھر روس کو بھی انہوں نے گارنٹی دے دی ہے۔ اب افغانستان کی تعطیل صورتحال نے سب کو ششدر کر کے رکھ دیا ہے کہ وہ کیا رہا ہے افغانستان کے اندر۔ اب آئیے چھٹے نقطے کی طرف۔ افغان فوج کا پے در پے طالبان کے سامنے ہتھیار پھینکنے کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے، جس سے طالبان کا مورال جو ہے بلندیوں کو چھو رہا ہے، اور یہ مغربی میڈیا بھی دکھا رہا ہے سب چیزیں۔ ماضی کی بنا پر شاید طالبان کی دہشت کا اثر بھی ہو سکتا ہے، یہ میرا قیاس ہے۔ یہی فوج جو گزشتہ میں سوچتا ہوں یہی فوج جو کہ افغان فورس کی فوج ہے گزشتہ 2 برسوں سے امریکی مدد کے بغیر طالبان کے ساتھ جنگ میں مصروف تھی، اور شہر کے کسی ایک بھی ضلع پر طالبان کو قبضہ کرنے نہیں دیا گیا۔ یعنی پچھلے 2 سال سے امریکہ نے افغان فورسز کے پیچھے کھڑا ہونا شروع بند کر دیا تھا، اب یہ خود لڑ رہے تھے، اور اس کے باوجود طالبان کسی ایک ضلع پہ بھی کام نہیں کر سکے، ان کا ہوا ہی نہیں قبضہ۔ اب بڑی حیرت انگیز بات ہے، بڑا پراسرار بھی ہے کہ درجن بھر طالبان کے سامنے سینکڑوں فوجی جو ہے افغان فوجی کیوں ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ اب ماضی کے برعکس اب طالبان ان کو جیب خرچ اور کلاشنکوف دے کر عزت و احترام سے رخصت کر دیتے ہیں، اور جس کے عوض یہ فوجی جو ہیں وہ امریکیوں کا چھوڑا وہ جو انتہائی قیمتی بھاری اور جدید اسلحہ ہے وہ طالبان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اچھا بہن، یہ عمل صرف جنوبی اور مشرقی صوبوں میں نہیں ہے، بلکہ شمالی اور مغربی افغانستان کے جو تاجک، ازبک اور ترکمن صوبوں میں بھی یہی سلسلہ جاری ہے، جو بڑا ہی حیران کن ہے۔ یہاں ایک اور حیران کن پہلو یہ بھی ہے کہ طالبان زیادہ تر ان اضلاع کا رخ کر رہے ہیں جہاں امریکیوں نے زیادہ جدید، خطرناک اور قیمتی اسلحہ چھوڑا ہے۔ اب شمالی افغانستان سے تعلق رکھنے والے بعض رہنما تو یہ الزام بھی لگا رہے ہیں کہ ان فوجیوں کو یا تو کمانڈر کی طرف سے سرنڈر ہونے کی بیانات ہدایات موصول ہو چکی ہیں، یا پھر ان فوجیوں کا رابطہ جو ہے وہ اپنے ہائی کمان سے منقطع ہو چکا ہے۔ اب ان حالات کا بغور مطالعہ کریں آپ تو یہ معاملہ اور پراسرار ہو جاتا ہے، اور ایک پراسرار عمل یہ بھی ہے کہ مشرقی اور جنوبی افغانستان کی نسبت شمالی اور مغربی افغانستان کے اہم اضلاع پر طالبان جو ہے فتوحات کا جھنڈا لہراتے چلے جا رہے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ جو ویسٹرن میڈیا ہے، بڑا میڈیا، میں نام نہیں لینا چاہتا، کوئی آپ بھی میڈیا پہ ہیں،
وہ اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے اور خبریں چل بھی رہی ہیں، اور بلکہ ان دنوں تو تمام ہی جتنا بھی عالمی میڈیا ہے وہ اسی انہوں نے فوکس کیا ہوا ہے۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ پاکستان کی سرحد سے متصل جو پکتیکا، خوست یا جنوبی صوبے جیسے قندھار ہے، ہلمند اور زابل جیسے صوبوں میں ایسا برتاؤ ہوتا تو ہمیں کچھ زیادہ حیرت نہ ہوتی، لیکن ان علاقوں کی بجائے زیادہ اضلاع شمالی اور مغربی افغانستان پر طالبان کا قبضہ جاری ہے، یعنی جہاں وہ اپنے پہلے دور اقتدار میں قبضہ نہیں کر پائے تھے باوجود بہت کوشش کرنے کی، اب انہوں نے آغاز ان شمالی علاقوں سے کیا۔ اور اسی طرح چین، پاکستان اور تاجکستان کی سرحدوں سے متصل جو صوبے بدخشاں ہیں، یہ بہت ہی اہم پوائنٹ آپ سامنے رکھنے لگا ہوں میں، یعنی جو متصل صوبہ بدخشاں ہے، اس سے کئی اضلاع میں افغان فوجوں نے ہتھیار پہن کر طالبان کے حوالے کر دیے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ گزشتہ طالبان کے دور میں باوجود بہت کوشش کرنے کے بدخشاں طالبان کو فتح نہیں کر سکے تھے، لیکن اب اس تاجک صوبے کے بیشتر اضلاع پر طالبان کا قبضہ ہو چکا ہے، جبکہ گورنر اور دیگر حکام جو ہیں صوبائی ہیڈ کوارٹر خالی کر کے کابل فرار ہو گئے ہیں۔ اور اسی طرح اب تاجکستان کی سرحد سے جڑا ہوا جو شمالی صوبہ قندوز، اس کا بھی جو اہم مقام ہے جو شیر خان، اس پر بھی طالبان کا مکمل قبضہ ہو گیا ہے، اور جوزجان اور فریاب جیسے مغربی ازبک اور ترکمن صوبوں میں کئی اہم اضلاع ان کے زیر قبضہ آ گئے ہیں۔ ایک بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ تخار جو طالبان حکومت کے زمانے میں مشرقی اتحاد کا ہیڈ کوارٹر تھا، وہاں کے بھی ایک ضلع پر طالبان نے مکمل قبضہ کر لیا ہے، اور اسی طرح ایرانی بارڈر سے متصل علاقے بھی جو ہیں طالبان کے زیر نگوں آ چکے ہیں۔ حالانکہ انہوں نے ابھی تک کابل، جنوبی یا مشرقی صوبوں پر قبضہ نہیں کیا ہے، جنوب اور مشرق کی بجائے پہلے مغرب اور شمال میں افغان فوج کا سرنڈر ہونا اور طالبان کے فتوحات پراسرار بھی ہیں اور سمجھ سے بالا تر بھی ہیں۔ اب یہاں ایک اور چیز بھی آتی ہے، افغان وزیر دفاع ڈیفنس میں اسد اللہ خالد وہ پرسرار انداز سے منظر سے ہٹ گئے ہیں۔ بڑی بات سے حیرت ہے کہ اسد اللہ جو ہیں وہ اسد اللہ خالد قندھار اور غزنی کے گورنر رہنے کے بعد این ڈی ایس کا سربراہ بھی رہے، وہ جو ان کی خفیہ ایجنسی، وہ گزشتہ 2 برس تک ڈٹ کر طالبان اور پاکستان کے خلاف کارروائیوں کے لیے مشہور تھے، اور وہ خود فوجی یونیفارم پہن کر مختلف محاذوں پر کمانڈ بھی کرتے تھے، اور وہ جو ان کے جو ظلم تھے ان کے وہ بھی وائرل ہوتے رہے کہ کس طرح وہ لوگوں پہ پیٹرول چھڑک کے اور تیل چھڑک کے ان کو آگ لگاتے تھے، کس طرح یہ ظلم ہوتا تھا وہ کرتے تھے، یعنی دشمنوں پہ دہشت بٹھانے کے لیے۔ اب پچھلے کئی دنوں سے وہ بھی اچانک منظرنامے سے غائب ہو گئے۔ اس کے علاقے پر طالبان کا قبضہ ہو رہا تھا اور موصوف غائب تھے۔ کئی دنوں کے بعد پتہ چلا کہ وہ اپنی بیماری کے علاج کے بہانے امریکہ میں موجود ہے، امریکہ چلا گیا، وہ پہنچی وہاں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ یعنی حیرت کی بات تو یہ بھی ہے کہ طالبان اب تک 100 سے زائد اضلاع پر قبضہ کر چکے ہیں۔ یہ میں مغربی ذرائع کے مطابق، ان کی اطلاعات کے مطابق جو نقشے میں بتایا ہے اس حوالے سے آپ کو اس ریفرنس سے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ سر اس بات کو اسی طرح سے کنٹینیو رکھتے ہیں، ہمارا ایک بریک کا ٹائم ہوا چاہتا ہے، ٹائم گوز سو فاسٹ، اور بس یہ گزرتا لمحہ ہی ہمارا ہے، باقی تو ہر چیز کہانی ہے، خواب ہے۔ تو ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس کو ریپ کرتے ہیں۔ ایک دفعہ سے خوش آمدید جناب سمیع اللہ ملک صاحب، bittertruth.uk سے ہمارے ساتھ ہیں۔ جی سر، آپ کیری آن کیجئے گا، آپ بتا رہے تھے بیک گراؤنڈ اور آگے کیا ہونا ہے۔ جی میں بریک سے پہلے یہ عرض کر رہا تھا کہ طالبان جو ہے اب تک جو ہے 100 سے زیادہ اضلاع پر قبضہ کر چکے ہیں، لیکن کسی صوبائی ہیڈ کوارٹر پر قبضہ نہیں کر رہے، حالانکہ اگر وہ چاہیں تو وہ آسانی کے ساتھ اپنے زیر تصرف لا سکتے ہیں۔ اب شنید یہ ہے کہ کچھ قوتوں کے ایما پر وہ ایسا کر رہے ہیں، اور یہ معاملہ اس لیے انتہائی پراسرار ہے کہ اگر طالبان تیزی کے ساتھ اضلاع پر اپنے پرچم لہرا رہے ہیں تو انہی قوتوں نے اضلاع پر قبضہ کرنے سے ان کو کیوں نہیں روکا، اور صوبائی ہیڈ کوارٹر پر قبضہ کیوں نہیں کیا جا رہا۔ اب آپ دیکھیے ایک اور پراسرار واقعہ جو پچھلے دنوں ابھی سامنے آیا ہے کہ بگرام ایئر بیس جو ہے اس کو جب امریکہ نے خالی کیا
تو اس کے چند گھنٹوں کے بعد وہاں کی تمام قیمتی تنصیبات اور دیگر اشیاء کو وہاں سے خود طالبان نے کہیں اور محفوظ مقام پر منتقل کر دیا، اور افغان حکومت کو اس سے اگلے دن بگرام ایئر بیس خالی ہونے کی اطلاع ملی، جبکہ طالبان جو ہے بگرام کے اخلاء سے 2 دن قبل ہی اسے اپنے مکمل حصار میں لے چکے تھے۔ آخر طالبان کو بگرام ایئر بیس کے خالی ہونے کی اطلاع کیسے معلوم ہوئی؟ امریکہ جو اب تک جو 7 ایئر بیسز خالی کر کے افغان فورسز کے حوالے کر چکا ہے، وہ تو اس کی پالیسی یہ ہے، آخر اس نے بگرام ایئر بیس پر اپنے انخلا کو فوری طور پر افغان حکومت کو کیوں نہیں بتایا؟ اور ایک اور آخری یہ میں حیران کن بات آپ کو بتا دوں، ترکی جو پاکستان کا تو دوست ہے مگر چین کا وہ مخالف ہے، اس کا اچانک اس معاملے میں کود کر فوری کابل ایئرپورٹ کی نگرانی کا عمل اپنے ہاتھ میں لینے کا عمل بھی بڑا ہی پر اسرار ہے۔ اب طالبان نے اس کا سختی سے نوٹس دیتے ہوئے ترکی کو تنبیہ کرتے ہوئے افغانستان سے نکل جانے کا کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے برادر ملک ہیں، ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ ہماری سرزمین سے نکل جائیں، ہم کسی بھی غیر ملکی فوجی کو برداشت نہیں کریں گے۔ اور ترکی کا اچانک یہ عمل اور ایشیائی ملکوں کے معاملات میں متحرک ہونا بھی ایک بڑا پراسرار عمل ہے جو کہ بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اب میں ایک اور اپڈیٹ ہے اس کی طرف میں آپ کے سامنے آنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد میں آپ کو سوال پہ آؤں گا، جو یہ پیسے جو پکڑے گئے اور یہ سارا اسلحہ جو پکڑا گیا۔ اب دیکھیے، پچھلے دنوں تو آپ کو یاد ہوگا ہندوستان نے اپنے 2 C-130 جہاز جو ہیں وہ قندھار کونسلیٹ کو خالی اپنے ان کا میں وہاں سے اپنے سفارتکاروں کو لینے میں نے 2 C-130 بھیجے ہیں۔ اب وہ 2 C-130 50 کے قریب سفارتکار تھے جو سیکورٹی عملے کے لیے اس نے جو بھیجے۔ اب اس طیاروں میں 122 ملی میٹر کے توپ خانے کے لیے 80 ٹن گولہ بارود چھپا کر افغان فورس کو پہنچایا گیا، یہ بھی پکڑے گئے، یعنی 40 ٹن جو ہے ایک جہاز میں بھیجا گیا۔ پھر اس سے اگلے دن ہی 2 اور IFC-17 طیارے جو جے پور اور چنڈی گڑھ سے مزید اسلحہ لے کر کابل ایئر فیلڈ پر پہنچے، اور ہندوستانی ہتھیاروں سے لدے ٹرک جو ہے وہ کابل کی سڑکوں پر دیکھے بھی گئے، جس کی معروف میڈیا نے ان خبروں کی تصدیق کرتے ہوئے تصاویر بھی جاری کر دی۔ اب ہندوستانی طیاروں کو پاکستان سے بچنے کے لیے لمبے ہوائی راستے کا استعمال کرنا پڑا۔ سوال یہ ہے کہ اس فضائی روٹ کی بھی میڈیا میں تصاویر تو شائع ہو گئی ہیں کہ ہندوستان نے جو فضائی روٹ استعمال کیا۔ اب کیا پاکستان نے اس ملک سے احتجاج کیا کہ بھی آپ نے اس ہندوستان کو اپنی فضائی حدود کیوں کراس کرنے دی جس کے اندر اسلحہ تھا؟ میں یہاں پہ ایک اور چیز میں عرض کر دوں کہ یہ بہت اہم بات ہے، کیونکہ وہ اسلحہ جو ہے الٹیمیٹلی پاکستان کے خلاف بھی استعمال ہونا ہے۔ صحیح۔ اور دوسری بات یہ دیکھیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ برطانیہ کے اوپر سے آج سے چند سال پہلے امریکہ کے جہاز کا اسلحے سے بھرا ہوا وہ گزرا، اور امریکہ نے برطانیہ کو نہیں بتایا تھا، لیکن جب برطانیہ کو پتہ چلا تو برطانیہ نے اپنے شدید احتجاج کرتے ہوئے 13 دن امریکہ کے لیے فضائی حدود بند کر دی تھی۔ برطانیہ نے خدشہ ظاہر کیا کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ جہاز کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہماری فضائی حدود کے اندر تو ہمارے ملک کا کیا حال ہوتا۔ تو یہی بات ہم اس ملک سے بھی کہنا چاہتے ہیں جس ملک کے اوپر سے یہ اسلحہ گزرا، اگر خدا نہ خواستہ وہاں پہ یہ چیز ہو جاتی تو کیا ہوتا۔ وہ پھر بھی اس پہ ابھی تک جو ہماری سفارتی طور پہ تو کوئی ایسا احتجاج سامنے نہیں آیا، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس کا تعلق جو ہے سلامتی سے وابستہ ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ وہ جو طالبان کے ساتھ جو 2 ملاقاتیں کی تھیں اور اپنی دوستی کا جو بڑا دکھایا تھا، شکل دکھائی تھی نہیں، وہ ننگے ہو گئے ہیں یہاں پہ۔ اب آئیے، اب میں آپ کو سوال جواب بھی آتا ہوں کہ یہ جو کرنسی پکڑی گئی، اب دیکھیے 3.25 ارب روپے کی کرنسی پکڑی گئی وہاں پہ۔ اب 3.25 ارب روپے کی پاکستانی کرنسی پکڑی گئی۔ پہلے لوگوں نے اس خبر کو دبانے کے لیے کہا جی یہ کیونکہ پاکستان کی جعلی کرنسی وہ بنا رہے تھے، پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنا چاہ رہے تھے، اس لیے وہ جعلی کرنسی ہے۔ لیکن بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، تو اصلی کرنسی ہے، صحیح کرنسی ہے۔ وہ کرنسی کس لیے یعنی وہ وہاں پہ جمع کی، جو دس اس کرنسی کو پاکستان میں شفٹ کرنا تھا، یعنی یقینی بات ہے کہ وہ پاکستان سے شفٹ ہو کے وہاں گئی تھی، اب پاکستان سے پھر دوبارہ اس نے شفٹ ہونا تھا پاکستان پہ۔ اب وہ پاکستان میں شفٹ کر کے کن کو دینا تھا، یہ بھی ایک عمل ہے۔ اب اس طرف دیکھیے، ہمارے جو ISPR کے جو انچارج ہیں جنرل افتخار بابر، پچھلے دنوں انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی، اس نے کہا کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان تقریباً 90% علاقے کے اوپر باڑ لگ چکی ہے، مکمل ہو چکی ہے باڑ۔ باقی 10% علاقہ جو ہے جو کہ بہت مشکل بھی ہے، اور وہاں پہ لوگوں کا آنا جانا بہت مشکل ہے، لیکن امپورٹنٹ جتنے بھی راستے ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں باڑ لگا کے، اور وہاں پہ باقاعدہ طور پہ ایک
ایک میکینیکل سسٹم جو ہے یعنی متعارف کرا دیا گیا ہے. اب بھی ہزاروں کی تعداد میں افغان جو ہیں اس دروازوں سے آتے اور جاتے ہیں, مطلب شروع ہے اور تو کاروبار بھی چل رہا ہے سارا. لیکن یہ ہے کہ وہ جو راستے جہاں سے در اندازی ہونے کا اندیشہ ہو سکتا تھا وہ تمام راستے بند کر دیں گے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ ہم باقاعدہ طور پر تیار ہیں. اب بہرحال آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ضرب عضب اور رد الفساد کے جواب میں بہت سے افغان جو ہیں وہ وہاں چلے گئے ہیں, افغانستان کے اندر چلے گئے ہیں. اب آپ ایک چیز اور بھی یہ دیکھیے کہ قندھار کونسلیٹ کے بند ہونے کے بعد, یعنی وہ جو قندھار جو کونسلیٹ تھا وہ تقریباً وہاں پہ 2 درجن کے قریب دہشت گردی کے اڈوں کو چلا رہا تھا, وہ بھی بند ہو گئے ہیں. اور نورستان کے اوپر بھی طالبان نے قبضہ کر لیا. تخار پہ اگر قبضہ ہوا تو نورستان پہ بھی قبضہ ہو گیا. نورستان کے اندر پاکستانی طالبان کا قیام تھا اور باقاعدہ طور پہ وہاں پہ ان کو کھلی چھٹی دے رکھی تھی, ٹریننگ ان کے مراکز تھے ان کے ساتھ, وہ بھی اب ختم ہو گئے ہیں, طالبان کے قبضے میں آ گئے ہیں. اب ہندوستان کو اس بات کی بڑی سخت تکلیف ہو رہی ہے, اور بلکہ ہندوستان کے اپنے ایک اخبار ہندو نے بھی اور دی پرتاپ نے یہ لکھا, اس نے کہا کہ اس خطے کے اندر سب سے بڑا لوزر جو ہے وہ ہمارا ملک ہندوستان ہے. ہم نے یہ پلاننگ کرتے ہوئے یہ کیوں نہیں سوچا کہ اگر طالبان آ جاتے تو پھر یہ معاملہ ہو سکتا تھا, ہم نے اپنی پالیسیاں کیوں نہیں ایسی بنائی. اب خود وہاں پہ بھی یہ بحث شروع ہوئی, حالانکہ ہندوستان کا سارا میڈیا جو ہے وہ خریدا ہوا ہے, وہ مودی نے خریدا ہوا ہے, سب دنیا جانتی ہے. اور انہوں نے کہا کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ عالمی طور پہ امریکہ کو بھی بڑی سبکی ہوئی ہے. معذرت کے ساتھ اب ایک قطع اور کلامی کی معافی چاہتی ہوں, میڈیا صرف امریکہ کا نہیں بکا ہوا, پوری دنیا کا میڈیا بکا ہوا ہے. میں سوری, آپ میڈیا صرف میں انڈیا کا نہیں بکا ہوا, پوری دنیا کا ہی سر میڈیا بکا ہوا. میں نے تھوڑی سی گنجائش اس لیے رکھی کہ اس میں آپ اور میں بھی شامل ہیں. الحمدللہ نہیں ہم تو سر, وہی بات ہے نا, آٹے میں نمک کے برابر, تو ہماری نہیں, کیا الحمدللہ اوقات ہے. آپ اپنی قوت پہ شک نہ کریں, اللہ کا بڑا احسان کرتے ہیں. اب آپ کے ساتھ جو پروگرام ہوتا ہے اسے 80,000 سے زیادہ لوگ 2 دن میں دیکھ لیتے ہیں, الحمدللہ. یہ بھی صحیح اسی اللہ کا کرم ہے, اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ صحیح سر, صحیح آپ کی سر. ہماری آواز جو اتنے لوگوں تک پہنچتی ہے اور مزید پہنچے گی. بہرحال میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اب یہ دیکھیے کہ یہ معاملہ ہوا ہے وہاں پہ, اور اس حوالے سے اب جو پیسے ہیں وہ یہاں پہ اب یہ اندیشہ یعنی درست ثابت ہو رہا ہے کہ یہاں پاکستان کے اندر بدامنی پیدا کرنے کے لیے ان پیسوں کو استعمال کرنا تھا, اور وہاں بھی ان لوگوں کو استعمال کرنا تھا جو لوگ وہاں سے بھیجے جاتے. ایک تو یہ بات ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جس دوست ملک کے اوپر سے یہ جہاز گزر کے گیا ہے ہندوستان کا, اس پہ طالبان نے بھی بڑا احتجاج کیا ہے, کیونکہ یہ فضائی روٹ جو ہے وہ سامنے آ گیا, میڈیا نے سے عالمی میڈیا نے بھی اسے پبلش کر دیا ہے. اور طالبان جو کہ اس 28 جولائی کو ایک میٹنگ ہو رہی تھی ایران کے اندر, طالبان نے اس کا بائیک آؤٹ کر دیا ہے ایران کے اندر. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چین جو کہ اس وقت ایران کا بہت بڑا تجارتی پارٹنر ہے, جس نے پچھلے دنوں $460 بلین کا معاہدے کر رکھے ہیں ایران کے ساتھ, اور اس معاہدے کے اندر اپنے 5,000 چینی فوجیوں کی بھی اس کا اجازت لے رکھی ہے. چین نے بھی اس بات پہ تشویش کا اظہار کیا ہے, اور اس کے لیے ایران جو ہے اس تشویش میں مبتلا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, کہ بھی ہندوستان نے اب یہ خدشہ یہ اظہار کیا جا رہا ہے کہ ممکن ہے کہ اس کو نہ بتایا گیا ہو اور اس کے اوپر سے گزار دیا ہو. ایران کی حکومت کو نہیں معلوم تھا کہ اسلحہ اور پیسہ منتقل ہو رہا ہے. میں خوشگوانی کے طور پہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ شاید ان کو علم نہیں تھا کہ, یا اگر اس کی باہر ابھی تک ایران کی طرف سے کوئی وضاحت نہیں آئی, جب تک ایران کی وضاحت نہیں آتی ہمیں بھی خوشگوانی سے کام لینا چاہیے, اور یہ بات کا اس بات کا انہیں تھوڑا سا دینا چاہیے, انہیں رعایت کرنی چاہیے ان کے بارے میں. لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہ ایک بہت خطرناک پہلو ہے, یہ ہمارے ان دوستوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ کس طرح ہم نے یہ کیا. اب یہ ہے کہ اب ہندوستان تو مکمل طور پر ننگا ہو کے سامنے آ گیا ہے, اور اسی وجہ سے جو سہیل شاہین ہیں جنہوں نے چین کے اخبار کو انٹرویو دیا تھا, اس نے بڑا کیٹیگوریکلی یہ کہا تھا, تنبیہ کی تھی, انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی ملک کو افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. وہ دراصل اشارہ جو تھا وہ ہندوستان ہی کی طرف تھا. اب آپ یہ دیکھیے, جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ جو اسلحہ اور پیسہ جتنا بھی استعمال ہو رہا ہے اس میں جو ہے وہ سب پریشان ہے. اب ازبکستان کے اندر بھی ہمارے پرائم منسٹر تشریف لے گئے ہوئے تھے, وہاں پہ تجارتی معاہدے تو ہوئے ہیں, لازمی بات ہے کہ وہاں پہ افغان کے معاملات پہ بھی بات لازمی ہوئی ہوگی. اور جس طرح تمام ملکوں کو اس بات کا یعنی سب جتنے بھی ممالک ہیں, پڑوس کے جتنے بھی ممالک ہیں, وہ اس بات پہ انہیں تکلیف یہ ہو رہی ہے کہ اگر خدا نخواستہ یہ خانہ جنگی بڑھتی ہے
تو خانہ جنگی مزید پھیل کے کہیں، یعنی ان کا جو سیلاب آبادیاں جب وہاں سے شفٹ ہوں گی تو ہمارے ملکوں میں بطور مہاجر کے طور پہ آئیں گی، اور ان مہاجروں کے اندر جو ہے ہو سکتا ہے کہ بہت سی دہشت گرد بھی آ جائے۔ پاکستان کو بھی یہی خدشہ ہے، پاکستان بھی یہ کہتا ہے کہ جو بہت سے وہ جو لوگ گئے ہیں، اب آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 24 گھنٹوں سے تقریباً کابل کے نواح میں جو ہے وہ جنگ جاری ہے، افغان فورسز جو ہے وہ طالبان سے اپنے علاقے چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیے اس کے جواب میں ہوا کیا ہے کہ جنوبی کابل کا جو راستہ ہے، جس سے حالانکہ طالبان دور تھے، کچھ میل دور تھے، اب اس جنگ کی صورت میں وہ جنوبی کابل کا جو راستہ انہوں نے اس پہ قبضہ کر لیا، طالبان نے، وہ وہاں پہ آ گئے ہیں۔ وہاں پہ تقریباً سننے میں شنید یہ ہے کہ امریکہ کے 4 بڑے اسلحے کے ڈیپو تھے جو کہ طالبان نے اس پہ قبضہ کر لیا۔ اب انہوں نے جو جنوبی راستہ ہے کابل کا، اسے بھی بند کر دیا، مسدود کر دیا ہے۔ گویا اب کابل کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ محصور ہو کے رہ گئے ہیں۔ اب ایک اور نقطہ بھی دیکھیے، اب یہ دیکھیے کہ دوحہ کے اندر پہلی مرتبہ طالبان اور طالبان کے شدید مخالف ترین جو ہیں حامد کرزئی اور عبداللہ کے ساتھ میٹنگ چل رہی ہے۔ گو ابھی تک کوئی مثبت نتیجہ وہاں سے نہیں نکلا، ابھی اس کو خبر سامنے نہیں آئی، لیکن مذاکرات جاری ہیں۔ اس سے آپ طالبان کی فراست کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ طالبان نے مذاکرات کے راستے بند نہیں کیے، اور طالبان نے جو یہ بات کہی تھی، جب میں نے پچھلے پروگرام میں کہی تھی، کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم حکومت حاصل کرنا ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ہم حکومت کو حکمت کے ساتھ لیں گے، یہ ان کی طرف اشارہ تھا۔ اب آئیے، آپ نے ایک اور نقطہ ریز کیا تھا کہ اسلام آباد میں افغان سفیر کی بیٹی کو اغوا کر دیا گیا۔ واقعی یہ بڑا افسوسناک امر ہے، میری پوری ہمدردیاں ہیں۔ میں نے عالمی میڈیا کے اوپر اس بات پہ افسوس کا اظہار بھی کیا ہے کہ یہ ہر ملک کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ملک کے اندر سفارتی عملے کی جو ہے اس کے جان مال کے حقیقے سے کی حفاظت کرے۔ لیکن اب جو صورتحال سامنے ڈیولپ ہو کے آئی، وہ سامنے یہ ہے کہ وہ بچی تو آگے اپنے گھر میں، جب پاکستان کے تحقیقاتی ادارے اس کے پاس جب پہنچے تو انہوں نے جب ان سے سوالات کیے تو انہوں نے سوالات کا جواب دینے سے انکار کر دیا، سوال کو جوابات نہیں دیے، تسلی بخش جواب بھی دیا۔ ان سے پوچھا کہ آپ نے کہا کہ میرا ٹیلی فون چھین لیا گیا تھا، تو ہماری تحقیق یہ بتاتی ہے کہ جس وقت آپ پارے سے گزر رہی تھی تو ٹیلی فون تو آپ کے ہاتھ میں تھا، اور آپ جو تھی، ہمارے جو سیف سٹی کیمرے جو ہیں وہ دکھا رہے ہیں کہ آپ تو ڈرائیور کے ساتھ، آپ کہتے ہیں ڈرائیور نے مجھ پہ تشدد کیا، تو آپ تو ڈرائیور کے ساتھ باتیں کر رہی تھی، اور عین ممکن ہے کہ وہ جو آپ کو پتا ہے کہ ٹیلی فون اگر ایسے بھی ہو تو پھر بھی آپ جو گفتگو کر رہی ہو تو ریکارڈ، اس کی پھر بھی ریکارڈنگ ہوتی ہے باقاعدہ طور پہ۔ ایون ٹیلی فون بند بھی ہو تو ٹریک ہو سکتا ہے۔ ایگزیکٹلی تو عین ممکن، ابھی انہوں نے یہ تو نہیں کہا، لیکن عین ممکن ہے کہ وہ اس بارے میں ان کے پاس ایسے ٹھوس ثبوت موجود ہے۔ اب جب یہ پتہ چلا کہ کہا جاتا ہے یہ 3 دن پہلے امریکہ سے لوٹی تھی۔ اب ہاں جی، ہاں، جزاک اللہ، آپ نے یو جسٹ ریڈ مائی مائنڈ آف دا بیک۔ اب بات یہ ہے کہ وہ آپ کے بعد یہی 3 دن امریکہ سے لوٹی ہیں، وہاں یہ بھی ایک اطلاع ہے کہ وہاں وہ ایک نیز سفارتکاروں سے بھی ملی ہیں، اور جب ایجنسی اور سفارتکاروں سے ملتے ہیں تو بعض اوقات ٹیلی فون یہ لوگ ساتھ رکھ نہیں سکتے۔ جی اچھا، میں آپ کو بتا دوں، لیکن یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ سفارتکاروں سے بھی ملی ہیں۔ پھر ایک اور بڑی بات، جب جہاز پکڑے گئے تو فوری طور پہ جو افغانستان کے سفیر ہیں انڈیا میں، انہوں نے فوری طور پہ بیان دیا، انہوں نے کہا کہ ہندوستان نے ہماری درخواست کے اوپر یہ ہمیں جو اسلحہ پہنچایا ہے، ہم آئندہ بھی ان سے درخواست کریں گے کہ ہمیں اسلحہ جو ہے پرووائڈ کرتے رہیں۔ اب آپ دیکھیے، ایک طرف تو انڈیا طالبان کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، دوستی کے، یعنی کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کے دوست ہیں، اور دوسری طرف یہ ہے کہ اسی دوست کے خلاف جو اسلحہ جو ہے مہیا کر رہا ہے۔ اب کیا اس کے پاس جواز باقی رہ گیا ہے ہندوستان کے پاس؟ میں یہی آپ سے عرض کیا نا کہ خود اب ہندوستان کے اندر سے آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں ہندوستان کے ننگا ہونے کے بعد۔ اب یہ اس کے ساتھ بھی جوڑا جا رہا ہے کہ اس معاملے کو دبانے کے لیے یہ افغان سفیر کی بچی کا جو ہے ڈرامہ جو ہے پبلش کر دیا، تاکہ وہ جو افغانستان میں اسلحہ بھیجنے کا جو شاخسانہ جو کھل گیا ہے سر دنیا کے سامنے، اس بحث کو ذرا روکا جائے اور پاکستان کو اور یہاں پہ بلیم کیا جائے۔ اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے، اور خلیج ٹائم جو اخبار ہے اس نے بھی اس بات پر اسٹوری شائع کر دی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ بڑی کانکاکٹڈ اسٹوری بنائی گئی، لیکن یہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ اب پاکستان نے کیا پاکستان کے جو حکام انہوں نے اس افغان بچی کے ٹیلی فون کو لے کے اسے فرانزک رپورٹ اس کو فرانزک کرنے کے لیے اسے بھیج دیا ہے، اس ساری رپورٹ پہ بعد میں کھل کے آ جائے گی۔ لیکن یہ بہرحال طے ہے کہ وہ ایک سٹوری تیار کی گئی تھی، وہ اغوا نہیں ہوئے تھے۔ اب افغانستان نے اس سارے معاملے کو چھپانے کے لیے کہہ لیں یا ہندوستان کہنے پہ کہہ لیں،
اپنے تمام عملے کو واپس آنے کا حکم دے دیا کہ تو سارا عملہ واپس آ جائے. مگر انہوں نے حالانکہ تو یہ کہہ کے بلایا ہے نا کہ پاکستان میں ان کو سیکیورٹی میسر جی نہیں جی ہے بالکل یہ کہا جا اور رہا ہے. ان کی سیفٹی کے لیے ہم نے واپس بلایا. حالانکہ یہ بلیم گیم ہے. بلیم گیم ہے. حالانکہ پاکستان کی سیکیورٹی نے اتنے چند گھنٹوں میں جو بڑا زبردست قسم کا کام کیا ہے انہیں پتہ چل گیا کہ یہ ڈرامہ بھی کھل کے آ گیا سامنے. مطلب اب اس ڈرامے پہ مٹی ڈالنے کے لیے اس کو پیچھے کرنے کے لیے بات کی جا رہی ہے پاکستان کو اس طرح بدنام کیا جائے. تو یہ صورتحال میں نے آپ کے اس لمیٹڈ ٹائم کے اندر لکھی ہے. افغانستان صورتحال جاری ہے کہ 4 بڑی پرسرار چیزیں چل رہی ہیں کہ افغان طالبان نے شہر پہ آلموسٹ قبضے کر لیے ہوئے ہیں. پہلے وہ دیہی علاقوں میں تھے اب شہروں میں بھی آ گئے ہیں لیکن صوبائی ہیڈ کوارٹر پہ انہوں نے ابھی حملہ نہیں کیا. دراصل انہوں نے کابل ایئرپورٹ پہ بھی حملہ نہیں کیا. وہ دراصل تمام دنیا کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ کیونکہ کابل ایئرپورٹ ہی تمام دنیا کے یعنی رابطے کے لیے موجود ہے تو وہ تمام دنیا کو یہ پیغام دینا امن کا پیغام دینا چاہتے ہیں. اب دیکھیے آسٹریلیا نے تو پہلے سے ہی اپنے سفارتی جتنا عملہ ہے اسے واپس بلا لیا ہے. ایک اور اپڈیٹ میں آپ کے سامنے کر دوں. پچھلے دنوں چند دن پہلے 3 دن پہلے افغان طالبان کے ترجمان کی یہاں برطانوی وزارت خارجہ کے لوگوں سے بات ہوئی اور باقاعدہ طور پہ برطانیہ وزارت خارجہ نے یہ اعلان کر دیا کہ طالبان ہمیں پتہ ہے کہ طالبان جو فورس جو وہ ان کے پاس حکومت آنے جا رہی ہے اور ہمیں طالبان کے ساتھ کام کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی. یہ ایک بہت بڑا ایک بریک تھرو ہے جو کہ برطانیہ کی طرف سے آیا ہے اور مجھے امید ہے کہ آئندہ اگلے چند دنوں میں آپ یورپی یونین کی طرف سے بھی ایسا ہی بیان دیکھیں گے. گویا یہ ایک ایسا بریک تھرو ہے کہ جس کو وہ بھی ان کی بھی طالبان کے اوپر پوری نظر کڑی نظر ہے اور وہ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ اب طالبان وہ طالبان نہیں رہے. اب اس ساری صورتحال کے اندر طالبان کا اتنا بڑا ویل کنٹرول مطلب کام کرنا اور صوبوں پہ یعنی صوبائی ہیڈ کوارٹر پہ قبضہ کرنے کے بجائے ان کا محاصرہ کر لینا شہروں پہ قبضہ کر لینا تمام اپنے جتنے بھی ہمسایہ ملک ہیں روس ہے ایران ہے چین ہے پاکستان ہے ان کے تمام جو سرحدیں ان کا قبضہ کر لینا تاکہ یہاں سے کوئی آمد و رفت نہ ہو سکے کسی قسم کی مطلب ہے. یہ بڑی ایک خاص حکمت عملی ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس دفعہ ان کی حکمت عملی کے اوپر یا تو ان کا اپنا پرانا 20 سالہ تجربہ ہے یا بہت بڑے برین جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں ان کو اس کام کرنے کے لیے. اور یہ یوں بھی معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہمیں اپنے اس سی پیک کو سنٹرل ایشیا کی ریاستوں تک لے کے جانا ہے انویسٹمنٹ کرنی ہے اور ایک طرف روس بھی سی پیک کے اندر انٹرسٹڈ ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑے بڑے دماغ مل کے جو ہے اس وقت ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ افغانستان میں خانہ جنگی کو ممکن حد تک کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے. خانہ جنگی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے. امریکہ کی سب سے لمبی ترین جنگ تھی جس کا حاصل حصول تو کچھ بھی نہیں ہوا. امریکہ کے نکلتے ہی جو صورتحال ہے نہ صرف افغانستان بلکہ افغانستان کے ساتھ جو پاکستان سفر کر رہا ہے اور جو پھر ایران سفر کر رہا ہے اور پھر ایوری ایفرٹ از ٹو بلاک چائنا. آپ نے سمیع اللہ ملک صاحب کی بات چیت کی. جناب عمران خان صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان نے بڑی خوبصورت بات کہی. انہوں نے اس کانفرنس میں جب شریک ہوئے تو انہوں نے کہا کہ آج طالبان کے ساتھ آپ بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں جتنا عرصہ امریکنز رہے آپ کو چاہیے تھا آپ تب ایک ٹیبل پہ لا کے ان کے ساتھ اپنے مسائل کو حل کرتے. اب تو طالبان جیت ہی رہے ہیں آپ کیسے کنٹرول کریں گے. سمیع اللہ ملک صاحب ہم یہیں پہ پروگرام کا اختتام چاہیں گے مگر اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک چھوٹی سی آدھے منٹ میں ایک بات کرنا آپ چاہتا ہوں ضرور کے ساتھ. کیجئے سر. بہت اس لنک ہے اس کے ساتھ بھی ہے. اب دیکھیے جب چین میں کرونا وائرس کی وبا آئی تو عالمی سطح پر اس کے خلاف سب سے زیادہ پروپیگنڈا جو ہے ٹرمپ کے امریکہ اور مودی کے انڈیا میں کیا گیا. ٹھیک. ٹرمپ نے اس کے خلاف حفاظتی اقدامات کرنے کے بجائے اس سے چینی وائرس کا نام دیا. اسے کرونا نہیں کہتا تھا وہ چینی وائرس کہتا تھا. اس کا مذاق بڑا اڑایا اور جب امریکہ اس کی لپیٹ میں آیا تو پھر آپ کو WHO پر غصہ نکالنے لگا. WHO کی فنڈنگ بند کر دی اس نے کہا کہ تم نے چین کے ساتھ مل کر دنیا سے اس وبا کو چھپایا اور ہمیں بروقت اطلاع نہیں دی. اس طرح بھارتی چین کا اس بات پر مذاق اڑانے لگے کہ یہ ہر چیز کھاتے ہیں جی اس لیے وباؤں کی زد میں تو آئیں گے. پھر یہ دیکھیں کہ اس وبا سے ہندو دھرم کی حقانیت ثابت ہو گئی ہے کہ ہم جو ہر قسم کے جانوروں کے کھانے کے خلاف ہے. لیکن خدا کا کرنا کیا ہوا دیکھیے کہ امریکہ اور بھارت میں اس کی شدید لہریں آئیں. اکتوبر 2020 میں انڈیا میں کرونا کا ڈیلٹا قسم جو پیدا ہوئی جو اصل سے بھی زیادہ خطرناک اور 10 گنا تیز رفتاری سے پھیلنے لگی.
اب اپریل 2020 میں، اس اپریل میں تین ماہ پہلے انڈیا میں ہی یہ ڈیلٹا پاس قسم نے جنم لیا ہے، ڈیلٹا پلس نے، اور جو ڈیلٹا سے بھی 60% زیادہ خطرناک ہے۔ اگر صورتحال یہی رہی تو موجودہ ویکسین اپنا اثر مکمل کھو دے گی، یہ میں آج کے اخبار کی رپورٹ آپ کو بتا رہا ہوں۔ صحیح یعنی دنیا میں نئے ویریئنٹس پیدا ہونے کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ صحیح۔ اب آپ بھارتی نے اس سر بارے میں جہاں کیا یہ کہتے بات ہیں؟ کی، میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ وقت میں جس کو انسان نے فیور دینی ہے یا ممالک نے، سپر پاورز نے فیور دینی ہے، آج تک چائنیز کووڈ تھا، یا کووڈ کو مختلف ممالک، افریقہ کے وائرس جب آئے تو افریقن وائرس کا نام دیا گیا، مگر جب ڈیلٹا وائرس آیا ہے تو ایکچولی دس وائرس ڈیلٹا یا ڈیلٹا پلس، تو یہ کیا ہے؟ یہ انڈین وائرس ہے، مگر بیکاز انڈیا کے فیس کو سیو کرنا ہے، اور یہی پالیسی بڑے کی چلتی رہی۔ سر آپ کا بہت شکریہ۔ مجھے قرآن کی وہ ایک آیت یاد آ رہی ہے، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ۔ اللہ نے عبرت کے لیے یہ بات فرمائی کہ بھئی تم عبرت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ یہ دیکھو، یہ عبرت کی جا ہے یہ دنیا۔ بہت شکریہ بہن۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جب آپ یہ بات کر رہے ہیں نا، میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے تاریخ کی طرف لے کے جاتی ہوں، اور تاریخ اپنے آپ کو ہمیشہ دہرایا کرتی ہوتی ہے۔ ایک اٹلانٹک پیکٹ ہوا تھا بٹوین انگلینڈ اور امریکہ کے درمیان، یہ ونسٹن چرچل اور فرینکلن روزویلٹ کے درمیان یہ ہوا تھا، اور کہتے ہیں کہ اس وقت سیکنڈ ورلڈ وار میں اور فرسٹ ورلڈ وار کے جو شریک ممالک تھے، جس میں جرمنی تھا، جس میں رشیا تھا، جس میں جاپان تھا، اور باقی جو ممالک تھے، ایون ان کو بھی اس ملاقات کے بارے میں نہیں پتہ تھا۔ اور وہ کیا تھا؟ شفٹ آف دا پاور، کہ اس سے پہلے برطانیہ کی کالونیز ہوتی تھیں، مگر اس کے بعد امریکہ نے غریب کو سپورٹ کرنے کے لیے، اس کی آواز کو بلند کرنے کے لیے پاور شفٹ ہوئی تھی وہاں سے، اور آج امریکہ جس کو چاہتا ہے، جس ملک کو چاہے، اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اینٹ سے اینٹ پہنچا دی۔ دے ڈو ہیو دا لیٹسٹ ٹیکنالوجی، دے ڈو ہیو دا پاور، کہ کیسے لوگوں کو انہوں نے بکھیر دینا۔ بہرحال صاحب، بات صرف سوچنے کی، آپ اپنے تئیں سوچیے گا۔ وی لک فارورڈ فار یور فیڈ بیک ایز ویل۔ آپ ہمیں ہماری ویب سائٹ پہ آ کے مجھے بھی ای میل کر سکتے ہیں، اور جناب سمیع اللہ ملک صاحب bittertruth.uk۔ اپنے دوست بہت احباب کو بھی شکریہ۔ بتائیے گا، خود بھی دیکھیے گا۔ ہمیں ابھی دیجیے گا اجازت، انشاءاللہ اگلی ملاقات تک آپ کا اور ہمارا اللہ حافظ۔